السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام برہان الدین ہے اور آج میں نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ملک پاکستان میں خاص طور پر اور پورے برصغیر میں عام طور پر یہ مسئلہ درپیش ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی بیماری آتی ہے تو ہمارے پاس ہر شخص ڈاکٹر کی شکل میں موجود ہوتا ہے، اور کوئی مذہبی مسئلہ جو پیش آتا ہے تو بہت سے لوگ ہمارے درمیان علماء اور مفتیان کرام بن کر موجود ہوتے ہیں جو فوراً سے فتویٰ ہمارے منہ پر دے مارتے ہیں۔ آپ نے یقیناً مثال تو سنی ہوگی کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ اسی حوالے سے ہمارے درمیان ایک شخص بہت زیادہ مشہور ہے سوشل میڈیا پر، جسے آج کے نوجوان جو ہیں بہت زیادہ سن رہے ہیں، انجینئر علی مرزا، جو یقیناً آپ نے یوٹیوب پر دیکھا ہوگا، ون مین شو کرتا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی بھی عالم موجود نہیں ہوتا۔ اندھوں میں کانا راجا والی مثال ہے کہ وہ بہت سے اندھوں کے درمیان راجا بن کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اسے جو ہے اس کی ہر غلط بات پر اس کی تائید کرتے چلے جاتے ہیں، اور ون مین شو رہا ہوتا ہے، مطلب وہاں پر کوئی اور موجود نہیں ہوتا جو اسے تنقید کا نشانہ بنا سکے، اس پر تنقید کر سکے اور وہ اس تنقید کا جواب دے سکے، اور دیکھنے والے پر یہ تاثر گزرتا ہے کہ وہ گویا کہ اس دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے۔ یعنی امام کعبہ بھی اس سے بہت پیچھے رہ گئے، اور وہ لوگ جو مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ اور مسجد الحرام میں بیٹھ کر درس دیتے ہیں وہ بھی بہت پیچھے رہ گئے، اور وہ افراد جن کا پوری دنیا پر ایک علمی طور پر ایک ڈنکا بجتا ہے، پوری دنیا میں وہ اپنی علمی قابلیت کے حوالے سے مشہور ہیں، وہ تو گویا کہ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے چلتے پھرتے ہیں۔ اور بزرگوں میں سے وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے نہیں چھوڑا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے نہیں چھوڑا، صحابہ کرام میں سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے نہیں چھوڑا۔ ہر شخص پر تنقید کرتا ہے، اور ایک ہی شخص تنقید سے بلاتر رہ جاتا ہے، اس کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ اور تنقید کا انداز بھی اس کا یہ ہے، گویا کہ علماء کرام کی کردار کو ہمارے سامنے تاتار کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے کردار پر اس طریقے سے انگلی اٹھاتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ یہ محسوس کرے کہ یہ عالم کے اندر فلاں دو نمبری ہے، فلاں عالم ہے اس میں فلاں دو نمبری ہے، فلاں عالم ہے اس میں فلاں دو نمبری ہے، فلاں فرقہ ہے اس میں فلاں دو نمبری ہے، اور فلاں فرقہ ہے اس میں فلاں دو نمبری ہے۔ تو آ جا کر بچ کون جاتا ہے؟ خود انجینئر محمد علی مرزا۔ اور ہم سننے والے بھی کیسے کہ اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں، جو کہ یوٹیوب پر اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر کمنٹ باکس میں اس کے لیے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بہت کمال کر دیا۔ وہ لوگ جو کہ تھیٹر دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی بدتمیزیوں پر نہ میں وہابی نہ میں پتہ نہیں کیا وہ بولتا ہے، میت مسلم علمی کتابی، مطلب وہ اس بات کو، مطلب مسلم علمی کتابی، ظاہری بات ہے کہ دین کسی نہ کسی طریقے سے ہم تک پہنچا ہے، ہمیں اپنے بزرگوں پر اعتماد کرنا ہوگا، ہمیں ان پر بھروسہ کرنا ہوگا، اور انہی کی بنیاد پر دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور بہت سی باتیں، مطلب ون مین شو میں اس وجہ سے اسے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بات ہمارے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے اس بات کی بعض اوقات حقیقت کوئی نہیں ہوتی، حدیث کو اندر سے کٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس پر بہت سے علماء کرام کے کلپس آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ انہیں نہیں سنتے۔ اسی طریقے سے ہمارے دوست ہیں لاہور کے حافظ زبیر صاحب، جو کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تنظیم کے رکن ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے ایک مرتبہ اس سے ملاقات کی، تو اس نے 1 مہینے کی محنت کے بعد انہیں وقت دیا، اور وقت دینے کے بعد جو تھا، جب انہوں نے بتایا کہ ہم نے آپ کو سوال نامہ بھیجا تھا، ہم اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مکر گیا۔ اس نے کہا کہ کون سا سوال نامہ آپ نے مجھے بھیجا تھا؟ اور اس کے بعد ڈاکٹر زبیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آپ کسی ایک چیز پر، ایک پوائنٹ پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اس نے ہماری بات کو توجہ سے نہیں سنا، تو میں نے پھر اس کے بعد یہ شرط لگا دی کہ آئندہ سے جب میں آپ سے ملوں گا تو ہمارا یوٹیوب پر سب لوگوں کے سامنے یا فیس بک پر لائیو مناظرہ ہوگا، یعنی ہم لائیو ڈسکشن کریں گے تاکہ تمام لوگوں کے سامنے آ جائیں کہ انجینئر علی مرزا کی حقیقت ہے کیا۔ تو اس کے بعد سے لے کر آج تک انجینئر علی مرزا نے کبھی بھی حافظ زبیر صاحب کو وقت نہیں دیا۔ یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ہے، اس کے علاوہ آپ کو بے شمار ایسے واقعات مل جائیں گے، بے شمار ایسے علماء کرام مل جائیں گے کہ وہ انجینئر علی مرزا سے وقت لینا چاہتے ہیں، لیکن یہ انہیں وقت نہیں دیتا۔ یہ وقت کنہیں دیتا ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کو۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا مجھے اور آپ کو، ہم سب کو معلوم ہے
کہ وہ تو داعی ہیں، وہ کبھی کسی پر تنقید نہیں کرتے، وہ تو دعوت دیتے ہیں، وہ تو سب کے درمیان محبت بانٹتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں سے ملتا ہے، یا شیعہ حضرات کو ملے گا یا مولانا طارق جمیل صاحب کو ملے گا، لیکن کبھی کسی اہل حدیث دیوبندی بریلوی مکتبہ فکر میں سے ایسے عالم سے گفتگو نہیں کرے گا جس عالم کا علمی طور پر سکہ مانا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایمان بچائیں اور ہم اس کی باتوں میں قطعاً نہ آئیں، اور ہم اپنے علماء کرام پر اعتماد کریں، اپنے بزرگان دین پر اعتماد کریں، ان کی کتابوں پر اعتماد کریں۔ ہاں، کسی چیز میں آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتی ہے، آپ ہو سکتا ہے کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ، ان میں سے کسی ایک کے مقلد ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث مکتبہ فکر میں سے کسی ایک مسلک پر کاربند ہوں، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باقی بزرگان دین کا جو ہے بخیے ادھیڑنے شروع کر دیں اور انہیں تنقید کا نشانہ اس انداز سے بنانا شروع کر دیں گویا کہ پوری دنیا پر آپ ہی ایک نیک انسان رہ گئے ہیں۔ تو میری آپ سب کو صرف اس بات کی دعوت ہے کہ مہربانی کر کے آپ جو ہے انجینئر علی مرزا کی باتوں میں نہ آئیں، اپنے ایمان کو بچائیں اور اپنی اولاد کے ایمان کو بچائیں۔